یہ بڑا ضروری. الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قمر جہان صاحب اپنا مائک بند کریں. اب بڑے غور سے سنیں، اس لیے کہ ہم نے یہ جو سورہ احزاب ہے اس کو سمجھنے کے لیے، قرآن پورے کی صورتوں اور آیات کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو. کل ہم نے ایک لیکچر اس کے بارے میں، کوئی سوال ہو اس کو ضرور سمجھیے، کریٹیکلی سنیے، اور پھر آپ اپنے سوال کیجئے. اور اگر بات آپ کے پاس کوئی تجویز ہو اس کے علاوہ جو اس سے اچھی ہو تو ضرور بیان کریں تاکہ سب لوگ اس سے استفادہ کریں. السلام علیکم سر، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کل کا لیکچر اپلوڈ ہی نہیں ہوا۔ سن رہے ہو؟ تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ جی سر جی، میں بھی دیکھتی رہی ہوں، میری کل کلاس مس ہو گئی تھی اور میں نے بڑی کوشش کی اور نہیں مجھے جلدی کرو، جو کام پہلے کرنے کو تو پہلے کیا کرو. تم نے مجھے کل کہا، میں نے کر دی ہے. اچھا، اس سر لیکچر کو عجائب کہاں چلے گئے؟ بس آپ کچھ نہ پوچھئے، تفصیلات اس وقت موقع نہیں ہے، میں ضائع نہیں کرنا چاہتا وقت آپ کا. چلیں، کوئی بات نہیں سر۔ اچھا، اب لیکن ان بڑے کی غور. موجودگی میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی چیز اپلوڈ نہ ہو۔ ہاں، لیکن دوسری بڑی خرابیاں تھیں. آج جی کل کام لینا لوگوں سے بڑا مشکل ہے. جی سر، یہ تو ہے۔ اس کو میں نے صبح کہا، کل لیکچر کے بعد اس نے مجھے کہا میں نے لوڈ کر دی ہے، اور اب آپ سب لوگ شکایت کر رہے ہیں. اچھا، اب بڑے غور سے سنیے. کل ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ نظم کلام ہے، کہ کون سی آیات کس سبجیکٹ کے بارے میں، ان کو گروپ کرنا. اور میں نے کل آپ کو بھیجا ہے، یہ جو پہلا پیج ہے اس میں نظم کلام دیا ہوا ہے، اور یہ میں نے ایک تفسیر سے لیا ہے جو تفسیر بڑی زبردست ہے، دعوت القرآن. اچھا، اس میں بھی کل آپ نے دیکھا کہ یہ جو 4 تا 8 آیات ہم نے کی ہیں، اس میں انہوں نے 2 سبجیکٹ کو ملا دیا ہے، جبکہ یہاں 2 بڑے کلیئرلی ڈفرینٹ سبجیکٹ ہیں. 4 5 میں ایک سبجیکٹ ہے، اور 6 تا 8 دوسرا سبجیکٹ ہے. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ کیا مسائل ہوتے ہیں. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو سمجھنا بھی آسان اور اس میں تبدیلی کرنا بھی آسان، تاکہ وہ سامعین کے لیے سمجھ میں آ جائے. کل میں نے جب اس کو انالائز کیا اور ایک بہن کی ڈیوٹی بھی لگائی، ام عبداللہ کی، تو انہوں نے بھی ویریفائی کیا کہ آیت 4 اور 5 میں تو ذکر ہے منہ بولے بیٹے کی رسم کی اصلاح کی گئی ہے، جو اس وقت ایک شخص کو، ایک لڑکے کو کوئی گھر میں رکھ لیتا اور کہتا یہ میرا بیٹا ہے، اور پھر وہ جائیداد میں بھی اور وہ سارے اس کے جو حقوق تھے وہ حقیقی بیٹے والے، جو کہ بالکل ان نیچرل ہے، اس کی اصلاح کی بات کی گئی ہے. پھر دوسرا، اس زمانے میں اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو زہار کی رسم جو تھی، جو بڑی ہی غلط رسم تھی، کہ اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، قرآن نے کس طرح اس کو کی اصلاح کی ہے. اور یہ دونوں جو ہیں چیزیں اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کیونکہ زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی ہے، اب آپ اس سے شادی کریں، تاکہ منہ بولے بیٹے کی رسم کو ختمے کے لیے آپ کا اپنا عمل مثال کے طور پر پیش کیا جائے. تو اس لیے ان دونوں 4 اور 5 آیت کا جو
مین یہ الگ ہوگا کہ منہ بولے بیٹے کے رسم کی اصلاح اور زہار جیسی گندی رسم کا خاتمہ، یہ دو مضمون بیان ہوا اس میں۔ اور 6، 7 اور 8 میں یہ الگ ٹاپک ہے، اور اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین کا مقام و مرتبہ اسٹیبلش ہوا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آیت 6 کو دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہاں اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ہستیوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ بتا دیا۔ لہذا اب ہم ان آیتوں کو جو یہ 6 سے 8 ہیں اس میں ہم کہیں گے کہ اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کا مقام و مرتبہ، اور اس کی جو بتایا گیا کہ اس مقام مرتبہ کی تقاضے کیا ہیں، اور پھر میثاق انبیاء کہ سارے انبیاء کا مشترکہ مشن کیا تھا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ سب چیزیں میں کل بھی بیان کی ہیں۔ اس سے پہلے یہ بتائیں کہ انبیاء کا مشترکہ مشن یا میثاق انبیاء کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا پکا سچا وعدہ تھا، کیا عہد لیا ہر نبی سے اللہ نے، جلدی بتائیں۔ دین کی تبلیغ کرنا، اللہ کی عبادت کے بارے میں بتانا، جو اب تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو آگے پہنچانا لوگوں تک۔ دیکھیں، جب بات کریں تو پوری بات کریں، دونوں نے آدھی بات کی ہے۔ پہلی بات اس میثاق یا اس عہد جو اللہ نے ہر نبی سے لیا کہ آپ اس پر من و ان عمل کریں گے، اور وہ نمونہ ہوگا باقی لوگوں کے لیے، نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 کہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کریں گے۔ اب آپ میں سے ایک نے ایک بتایا، دوسرے نے دوسری بات بتائی۔ بات پلیز ذرا غور سے سمجھ سے کیا کریں تاکہ سننے والے کو پوری طرح سمجھ آ جائے کہ انبیاء کا مقصد یہ تھا بعثت کا کہ وہ خود بھی عمل کر کے من و ان اس پر عمل کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کو آگے پہنچانے کا حق بھی ادا کریں۔ تو یہ تھا ان آیت کا 7، 8 کا کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے انبیاء کا میثاق انبیاء، بڑا شارٹ کہیں تو، یا انبیاء کا مشترکہ مشن، اور دوسرا جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کا مقام و مرتبہ 6 میں، اور پھر 7 میں انبیاء کا مشترکہ مشن یعنی میثاق انبیاء، اور 8 میں بتایا کہ میثاق کیوں لیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انبیاء سے میثاق اس لیے لیا کہ آیت 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کا سوال کرے۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اور کافروں کے لیے اس نے سخت شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں کافر سے مراد کیا ہے؟ بالکل آیت کے اندر رہ کے بتائیے۔ وہ جنہوں نے میثاق کا انکار کیا۔ شاباش، جنہوں نے اس میثاق، جنہوں نے جب نبی کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کافر ہیں۔ سنیں غور سے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان کا دعویٰ بھی کریں اور ساری حرکتیں، جھوٹ ہم بولیں، رشوتیں ہم لیں، غلط کاریاں ہم کریں، اور پھر بھی ہم بڑے پکے مسلمان ہیں۔ سوچیں کتنا بڑا قرآن ایک بات کہہ دیتا ہے کہ انسان اگر واقعی اس کو سمجھ جائے
تو وہ اپنی اصلاح کا بہترین اس کا طریقہ قرآن ہے، قرآن کی ہدایات ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ 4 تا 8 میں جو ہم نے لکھا ہے یا جو تفسیر سے نوٹ کیا ہے، اس میں یہ تبدیلی ہم آرام سے کر سکتے ہیں کہ 4 اور 5 کا مضمون یہ ہے اور 6 تا 8 کا مضمون یہ ہے۔ کوئی سوال؟ شاباش۔ یہ اس میں لیسر الصادقین میں کیا عام لوگ شامل ہیں انبیاء کے علاوہ؟ کمال ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انبیاء تو حق ادا کیا انہوں نے، اللہ نے چنا ہی انہوں نے اس لیے کہ وہ ایک کام کرنے کے اہل تھے۔ وہ ان کو بات ہی ہماری ہو رہی ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس پیغام کے ساتھ کیا کیا جو اللہ کے نبی لے کے آئے۔ مثلا میں اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری شریعت لے کے آئے تھے، جو قرآن و سنت تھا، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیر۔ ضرور سوال کریں، کیونکہ آپ کے سوال سے کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ سوال کرتے نہیں ہیں، تو آپ سے سوال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ کو بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بہت اجر خیر عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 8 تک مضمون۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلے قرآن سے ہٹ کر اس ہینڈ آؤٹ کو دیکھیے کہ 9 تا 17 میں اللہ تعالیٰ نے 2 غزوات پر تبصرہ کیا ہے۔ ایک ہے غزوہ احزاب، اور اس غزوہ احزاب کے فوراً بعد کون سا غزوہ ہوا؟ بنی قریظہ۔ بنو قریظہ کا غزوہ کیوں ہوا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے تھے۔ انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی تھی، دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ اب میں سننے والوں کو پوچھ لیں اگر ان کو یہ بات کلیئر ہوئی ہے جو آپ نے دونوں نے فرمائی ہے۔ دیکھیں، یہ جو بات کہہ دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل، یہ بالکل غلط بات ہے۔ انہوں نے احزاب، وہ سارے لشکروں سے جو باہر بیٹھے تھے، ان سے ساز باز کر کے، سازش کر کے اس بات کا فائنل کر چکے تھے کہ ہم اندر سے حملہ کریں گے، تم باہر سے حملہ کرنا، پورے مدینے کو قتل کر کے اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے ان کا مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ تھا دونوں کا ان کا مشن، یہ تھی ان کی سازش بنو قریظہ کی۔ یہ آدھی باتیں نہ خود سمجھیں نہ دوسروں کو سمجھائیں، اس سے قرآن کا صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر۔ سر۔ پوری صورت آپ پڑھ چکے ہیں۔ خدا کے لیے ایک ایک چیز کو پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں تاکہ بالکل کلیئر ہو کے چلے۔ اچھا، اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں، ہم آیت وائز سمجھتے ہیں تاکہ ہر آیت کا آپ اسی طرح خلاصہ سمجھیں۔ پہلے آپ آئیں کہ آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ، میں ترجمہ کر کے آپ کو پھر بتاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ نعمت اللہ علیکم، اے مومنو جو لوگ ایمان لائے ہو، اللہ کی اس نعمت کا جو تم پر اللہ نے عطا فرمائی، تمہیں نعمت اس کا۔ ہاں، اور وہ نعمت کیا تھی؟ اذ جاءتکم جنود، جب تم نے دیکھا کہ تمہارے لشکر آئے اور احزاب، ہر طرف سے لشکروں کی بھرمار آ گئی۔ فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے رات کو ان کے اوپر طوفان بھیجا۔ وہ جنود لم تروہ، اور وہ لشکر فرشتوں کے بھیجے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ ایک پورے مہینے سے دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے تھے، مومن کیا کر رہے تھے، کافر کیا کر رہے تھے، یہود کیا کر رہے تھے، احزاب جو باہر کھڑے تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ سب اللہ دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں، یہ ہیں قدرت کے کرشمے۔
یہ ہیں معجزے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اس نے اتنی بڑے لشکر کو کس طرح شکست دلائی۔ اللہ کے بندو، یہ جو ابھی انڈیا پاکستان کا ہوا ہے یہ بھی اس سے کچھ کم معجزہ نہیں ہے۔ جی انڈیا، سر، بڑے غور سے سنیں، خدا کے لیے سمجھیں۔ اب ہوا کیا کہ یہود نے اور امریکہ نے، بلکہ یورپ نے بھی یہ طے کر لیا کہ اس مملکت پاکستان جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو اس کو مٹ جانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا تھا، اور کم معجزہ نہیں ہوا جو یہ اس آیت میں احزاب کے لیے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ان احزاب کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اپنے فضل سے انجام دیا۔ آپ دیکھیں وہ بدبخت مودی جو ہے نا، اس نے پورا انتظام کر لیا کہ ایک ہی حلے میں اس ملک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ رب العالمین نے اس کو کیسے ناکام کیا، ذرا غور کریں۔ امریکہ حیران، یہود حیران، سارے مسلمان دشمن حیران کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ نہیں، نو، کچھ نہیں، نہیں سر جی، میں بھی اس کو یہی غور صرف کر اللہ رہی کی ہوں کہ جو مدد۔ سورہ احزاب ہم پڑھ رہے ہیں بالکل ہمارے حالات پہ جا رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ شاید ہمیں کوئی نیک لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کر دیا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ اور ایک اور بات بڑی نوٹیبل، وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں قربت قیامت کا جو احساس دلا رہی ہے۔ جی سر، ایسے ہی لگتا ہے۔ بے شک۔ جی، صحیح ہے، اس کو بڑے خوش غور سے سنیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میری بات میں کوئی نقص ہے تو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اس حدیث کو سامنے رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صادق فرماتے ہیں کہ ہند کی تباہی چین سے ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ہماری مدد کے لیے چین نے سارے اپنے ریسورسز ہمارے سامنے رکھ دیے، ہمیں پوری اطلاعات مہیا ہو جائیں گی، سیٹلائٹ سے ہو گئیں کہ یہ کہاں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ رب کی خاص عنایت ہے، جی سر، معجزہ ہے۔ معجزہ ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو اس لیے آپ مجھے ایک بات بتائیں، بڑے بڑے اہل ایمان سے میں نے بات کی ہے اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسے موقع پر پھر مومنوں کو، جو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، جلدی بتائیں۔ شکر اللہ ادا کا کریں، معافی شکر کریں۔ ادا کریں، اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے۔ آپ مجھے قرآن سے دلیل دیجئے۔ یہ جو سب آپ باتیں زبانی کرتے ہیں نا، یہ کوئی قرآن کی دلیل جو ہے وہ اصل دلیل ہے۔ سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سورت ایرم آپ بڑی لمبی بات کر رہی ہیں۔ سورہ نصر نازل اب میری بات غور سے سنیں اور اس کو نوٹ کریں۔ جی سر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پورا فتح مکہ ہو گیا، تبوک، سب کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نصر، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فسبح بحمد ربک، اے نبی، اے صحابہ، اے صحابیات، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ فسبح بحمد ربک، تسبیح اور حمد کے ساتھ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور معافی مانگیے سابقہ گناہوں کی، اپنی سستیوں کی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے اور پلٹیے اللہ کی طرف۔ آج کیا ہم نے یہ رویہ اختیار کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ سر بہت کم لوگوں نے کیے، کسی نے بھی سر نہیں کیے۔
وہی ہم حرکتیں ہیں جو فتح ہو گئی ہے. سیلیبریشن کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، ہم انوینسیبل نعوذ باللہ، جن کی گردیں سریا اکڑا ہوا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ سوائے رب کے ہمیں کسی نے نہیں بچایا، اور اسی کی مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، چائنا ہو، ترکیہ ہو، ورنہ یہ عرب تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مودی کے یار آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یو اے ای میں دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا بت خانہ تعمیر ہو گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سعودی حکومت، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا فلسطین کا تو اب تک تسلیم کر چکی ہوتی، اور بہت سارے مسلمان ملک بھی اس کو تسلیم کر چکے ہوتے۔ سر پاکستان بھی شامل ہے اس میں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، بڑی کمال کی آیت ہے، آیت نمبر 9، کہ وہاں اس وقت جو یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا افغانستان میں یہ صورتحال نہیں تھی؟ کس طرح امریکہ بھاگا ہے؟ یہ اللہ کی تائید اور نصرت تھی۔ اور ایسے لگتا ہے کہ اس علاقے سے، پاکستان افغانستان سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا کام لینا ہے، اس لیے بچایا، ماشاءاللہ۔ ہاں، لیکن انہوں نے 20 سال جہاد کر کے ثابت کیا، اور ہم آج بھی ڈاکٹر صاحبہ توبہ طائب ہوں، ہم جب تک ہم اپنے اندر اچھا، سر جی ہر ایکشن کے اوپر تو گانا لگا ہوا ہے، نعوذ باللہ، جو حرام ہے ہمارے مذہب میں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ گورنمنٹ اور خاص کر یہ ایجنسیاں گانے بنواتی ہیں کروڑوں روپے دے کر ملک کے خزانے سے خرافات کے لیے۔ کاش 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 یہ پرنٹ میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا لوگوں سے کہتا کہ تم اللہ کے لیے نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، سب نمازیں پڑھو، اللہ کے دین کی طرف پڑھو، ہم اللہ کا دین نافذ کر رہے ہیں، پھر تو ہم کہتے کہ واقعی بڑی امپروومنٹ ہے۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں قرآن کیسے سمجھ آتا ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر جی بہت اچھی طرح سے الحمدللہ. الحمدللہ۔ اچھا، اس کے سر بعد آ رہی ہے الحمدللہ۔ اب بڑے غور سے دیکھیں کہ قرآن یہاں آیت 9 میں نے آپ کو بتائی ہے، 10 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے جب یہ فوجیں آئیں نا، اور اس وقت کیا حال تھا، چھوٹا سا گاؤں ہے مدینہ، قصبہ بھی نہیں تھا اس وقت، یاد رکھیے، اور اتنی فوجیں دائیں بائیں شمال جنوب ہر طرف سے جمع ہو گئیں، اور جب انہوں نے یلغار کی تو قرآن کتنا خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، اذ جاءکم من فوقکم من اسفل منکم، جب فوجیں آئیں اوپر سے اور نیچے سے، زاغت الابصار، آنکھیں جو ہیں وہ چندھیا گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل کلیجے منہ کو آ گئے، تظنون باللہ الظنونا، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے برے خیالات کرنے لگے تھے دل میں۔ یہ منافقین کی بات ہے، کیونکہ آگے بڑی تفصیل سے ڈسکشن آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں رب بندے کی حالت کیا ہوتی ہے جب اللہ آزماتا ہے، اور پھر اللہ کیسے کرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 11، ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں سارے مومنوں کی آزمائش ہوئی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ہلا مارے گئے، کہ اتنی فوجیں جو قبائل مشرکین یہود جنہوں نے ساری کوششیں کی، وہ سب انہوں نے کہا کہ اب تو ملیا میٹ ہوا ہی ہوا، یہ کافروں کا تھا، رب نے کیسے بچایا۔ اور اب آپ دیکھیں آیت 13 پہ لکھیں اپنے قرآن میں، یہ تھا 13 میں منافقین کا رویہ، وہ جو منافقین اس وقت موجود تھے، 14 میں ان کا طرز عمل ہے، 15 میں ان کی بدعہدی ہے،
حالانکہ انہوں نے غزوہ احد کے بعد یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، معافیاں مانگی، وعدے کیے، لیکن پھر انہوں نے وہی حرکتیں کی۔ اور غزوہ احزاب میں تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہم سے کہتے تھے کہ بھئی ہمیں تو کیسر و کسرا ملے گا اور یہاں ہم پیشاب کے لیے باہر نہیں جا سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 15 میں تو منافقین کی بد عہدی کا ذکر ہے، اور 16 میں موت سے ڈر کر ادائے فرض سے فرار حماقت ہے، کہ موت کے ڈر سے آپ گھر سے نہ نکلیں کہ موت آ لے گی اور آپ وہ فرائض چھوڑ دیں۔ کل مجھے ایک جو ہماری ڈاکٹر صاحبہ نا جو اکثر بولتی ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور انہوں نے بتایا کہ اللہ سید مودودی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے کوئی ولی اللہ دیکھا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، وہ ویڈیو دیکھنے کی ہے۔ تو سیدی نے فرمایا کہ میں نے ہاں ابھی دیکھ کے آیا ہوں۔ تم نے کہا کون سا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک کلی کو دیکھا کہ گاڑی آ گئی، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ یار تم عجیب آدمی ہو کہ جب گاڑی آ رہی تھی تم نے نماز نیت دی۔ تو اب مولانا کھڑے ہیں، اس کی نماز ختم ہوتا کہ اس کو ہائر کریں، وہ کہتا ہے سنیں ولی اللہ کلی ولی اللہ ہے۔ یہ جو ہم نے ایک خاص لباس والے لوگوں کو ولی اللہ سمجھ لیا ہے نا، انسان اللہ کے عمل کے اخلاص کی وجہ سے ولی بنتا ہے۔ اس نے کہا مولانا میرے حصے کا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے اور اللہ نے تمہیں یہاں روک لیا کہ میں تمہارا سامان اٹھاؤں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان، یہ ہے مومن، یہ ہے اس کا طرز عمل۔ تو آیت 17 میں کمال کی بات کی، فرمایا رحمت ہو یا اللہ کی سزا ہو، دونوں اللہ کے اختیار میں، اور اللہ نے مومنوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تو اللہ کی رحمت میں زندگی گزاریں، چاہیں تو اللہ کی سزا کے حقدار بن جائے اپنے عمل سے، جس کی آزادی ہے اس کو۔ کوئی سوال یہاں تک؟ سر یہ بالکل سر ہے سر۔ دیکھیں وہ جو بندہ تھا اس کا اللہ پہ یقین تھا نا، تو اس نے بول دیا کہ بھئی میرا رزق اس نے لکھا میں ہوا نے ہے۔ آپ کو بتا دیا، آپ تبصرہ مت کریں، ٹائم مت ضائع کریں، اگر آپ کی کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ سر یہ جو منافقین کے بارے میں اتنی واضح آیتیں پچھلی آپ نے یہاں پہ سورہ احزاب میں بیان کی ہیں، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی واضح نشانیاں بتا دی، حتیٰ کہ میرے خیال میں نام بھی بتا دیے، لیکن پھر بھی ہم قرآن میں یا سیرت میں دیکھتے ہیں منافقین کے خلاف حضور نے یا کوئی اور ہمارے خلیفہ نے کوئی اقدام نہیں لیا، ان کو یعنی سزا نہیں دی، بلکہ ان کے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، نام چھپائے ہوئے ہوتے تھے جس طرح۔ یہ کیا وجہ ہے سر؟ ان کو تو قتل کرنا چاہیے۔ آپ کا سوال میں سمجھ گیا، سب لوگوں نے سن لیا، میں سوال دوہرا دیتا ہوں کہ اتنا منافقین کا کھلا ہوا رویہ جو یہاں بیان ہوا ہے، اس کے باوجود آپ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے کوئی ان کے خلاف کنکریٹ ایکشن نہیں لیا؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی سر۔ آپ سب نے سن لیا، میں نے سمری بھی بیان کر دی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب غزوہ تبوک کے بعد واپسی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا منافقوں کے؟ کہ مسجد ضرار گرا دو، بالکل کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ تو یہ تو آپ خلاف تاریخ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے جب مومنوں کو اقتدار ملا تو پہلے ان کا قلعہ کما کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ منافقین ہوں۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واقعہ عفق کے بعد مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی کی گردن مار دوں۔ بالکل یہی میں کہہ رہا تھا، بالکل، لیکن نہیں اجازت دی۔ او ہو
ایک اجازت اس کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کے بیٹے نے، حضرت عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے خود راستہ روک لیا، تو نبی کریم ہاں صلی بالکل اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا، عمر دیکھ۔ بالکل۔ اس لیے آپ حکمتیں دیکھیں اسلام کی، آپ حضرت عمر کا دور دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے یہودیوں سے پاک کیا بیت المقدس کو۔ مسلمان اگر اسلامی حکومت ہو، منافق کی کوئی، دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ مومن عورتوں کو چھوڑیں تو ان کا پیچھا کرو۔ آپ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے اپنے دشمنوں کو، چاہے وہ کافر ہوں یا منافق ہوں، ان کو جب اسلامی حکومت ٹھیک ان پلیس ہو تو اس کا کام ہے کہ ان کا خاتمہ کرے، ورنہ یہ مارے آستین جو ہیں یہ کبھی اسلام کو نافذ ہونے نہیں دیں گے۔ اب بات سمجھ آ گئی سر؟ جی سر، غور طلب ہے، بہت شکریہ۔ جی ایک بات کر سکتی ہوں سر جی، یہاں پر حذیفہ بن یمان کو جو 80 منافقین کے نام بتائے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کے نام لیے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے منہ چھپا کر مسجد سے نکل گئے تھے، مسلمانوں سے پھر الگ کر دیا گیا تھا ان کو۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں نا، اب جو میں آپ کے سامنے غزوہ احزاب میں کتنی آیات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کا طرز عمل 12، 13، 14، 15 اور 16 میں بھی جو بات کہیے کہ موت کے ڈر سے فرض کو ادا کرنے کے لیے فرار کی حماقت کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ 18 میں بھی دیکھیں تو منافقین کی ایک اور سازش کی طرف اشارہ ہے، اور پھر 19 میں کہا کہ یہ زبان جو ان کی چلتی ہے تیز، اور ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ 20 میں بھی منافقین کی بزدلی کی مزید وضاحت کی گئی ہے، اور 21 سے 28 تک جو ہے وہ مومنین صادقین کا دونوں کا بڑا کلیئرلی آپ دیکھ لیں۔ 20 تک منافقین کا رویہ، اور پکے مومن جو ہیں وہ جب کتنی پیاری بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں پہلی آیت شروع کی 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ اس پورے جنگ عذاب میں، چاہے وہ فوجوں کا جمع ہونا ہو، خندق کا کھودنا ہو، پورے ایک مہینے میں جو رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن کان یرجو اللہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ذکر اللہ کثیرا۔ تو 3 چیزیں جس میں 3 صفات ہوں گی۔ پہلی، نمبر 1 کہ وہ اللہ سے امیدیں رکھتا ہو، نمبر 2 وہ آخرت پر یقین رکھتا ہو، نمبر 3 وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، زبان سے بھی اور عمل سے۔ یہ نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کے لیے جس میں یہ 3 صفات موجود ہوں۔ اور اگر میں نے اور آپ نے اور ہم نے اپنی اولادوں کو یہ نہ بتایا کہ بھائی ایک ہی ہستی نمونہ ہے ہمارے لیے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قیامت کے دن بڑا خسارے کا سودا ہوگا اگر ہم نے زندگی میں کسی طاغوت، کسی شیطان اور کسی اپنے نفس کی پیروی میں زندگی گزاری ہوگی۔ بہت اہم آیت ہے۔ اچھا، یہاں تو بڑے غور سے سنیے، سمجھیے اس بات کو۔ یہاں تو بتایا نا کہ غزوہ احزاب جس میں آپ ساری اوپر پڑھ چکے ہیں کہ کس قدر اللہ کی تائید کے معجزے رونما ہوئے، وہاں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کا رسول تمہارے لیے نمونہ ہے ہر جنگ میں۔ آپ دیکھ لیں 70 سے زائد جنگ سرایا اور جنگیں لڑی ہیں، اور سوائے جنگ احد اور اس میں غزوہ حنین میں آپ کو جو مشکلات پیش آئی ہیں صرف مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے، باقی ہر ایک میں آپ نے
نے اللہ کی نصرت سے فتح پائی ہے، تو وہ ہر جنگ میں آپ کے لیے نمونہ ہے، لیڈرشپ میں آپ کے لیے نمونہ ہے، وہ ایز اے جج اللہ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نمونہ ہے، وہ ایز اے کمانڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نمونہ ہے، ایز اے معلم آپ کے لیے نمونہ ہے، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر شخص کے لیے نمونہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح پلے باندھ لیجیے۔ سر جی یہ ایک جو آیت 19 ہے اس کو دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیں۔ 19، جی ہاں، سر۔ تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا جب میں نے پہلے سمجھائی ہے؟ تو کیوں جی نہیں سوال کرتی آپ؟ ابھی میں نے اس کو غور کیا ہے تو میں نے آپ سے درخواست کیا کہ ذرا دوبارہ میں وضاحت ابھی کھول دیتا ہوں۔ جزاک جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں سوالوں پر خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس سے بہت سارے، اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشقۃ علیکم، یہ بڑے دلیر بن جاتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب خوف دور ہوتا ہے، جنگ کا ماحول ختم ہوتا ہے، او ہو ان منافقوں کی زبانیں دیکھیں کس طرح چلتی ہیں۔ بالکل ابھی جیسے آپ نے دیکھا نا کہ اب جناب گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے وہ چمچے جو وہ جن کو انہوں نے ہائر کر رکھا ہے، اب وہ جناب تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اور اللہ کا شکر ادا کرو، جس رب نے تمہیں یہ ساری سہولتیں عطا فرمائی، جس نے تمہیں یہ فتح عطا فرمائی، تو جب خوف جاتا ہے تو پھر یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی جزاک اللہ۔ اچھا اب سنیں، آگے اللہ فرماتے ہیں رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تُدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يَخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ حالانکہ خوف کے حال میں کیا ہوتا تھا جب انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا احزاب نے، جب حملے ہو رہے تھے انڈیا کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو دیکھے گا کہ ان کی نظریں ایسی گھوم رہی ہوتی ہیں جیسے کہ ان پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ خوف کی ان کی حالت کا کیسا خوبصورت بیان ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی جزاک اللہ۔ آگے سنیں وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف حملہ ختم ہو جاتا ہے اور خوف بھی دور ہو جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو ان کی زبانیں خوب چلتی ہیں، اشقۃ علی الخیر، پھر مال کے بڑے طلبگار بن جاتے ہیں، مال غنیمت کے پیچھے سب کچھ ایسی باتیں بناتے ہیں جیسے انہوں نے تو بڑا کام کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال جو کیا دھرا ہے نا، جن کو وہ سمجھتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ رب پر بڑا احسان ہے، آسان ہے ساری۔ بے کیوں؟ شک۔ اب آپ سمجھ آ گئی بات؟ جی سر جی بہت اچھا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اجر عظیم دے۔ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں، تو آپ کا کوئی سوال ہو، یہ جو آیت آپ کے پیج نمبر 1 پہ جو آیت 9 تا 19، اور اس کو میں نے کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ آیت نمبر 9 تا 19 میں کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور پھر آپ کے ہینڈ آؤٹ میں غزوہ خندق الگ سے، پہلے میں نے آپ کو کمبائن بھیج دیا ہے، پوری اس کی ایک تشریح جو ہے، خلاصہ اس کا بیان ہے پیج نمبر 3 اور 4 پر، ہے یا نہیں ہے؟ جی سر جی ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے سر ایک ضمنی وضاحت جنگوں کے جی بارے میں چاہ رہا تھا۔ یہ ارشاد۔ آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیا، اتنے حضور نے جنگ اور سرائے انتے مہم میں حصہ بھی لیا اور ساتھ ساتھ پلاننگ بھی کی، لیکن جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا، انہوں نے کبھی کسی سرائے یا جنگ کا کوئی نام نہیں رکھا، کوئی سندور یا یا بنیان مرصوص، بنیان مرصوص۔ تو اور یا ہمارے پھر یہ جو سامعین اگر بتا سکتے ہیں تو یہ یہاں پر یہ روایت کیسے ڈل گئی ہے؟ کیا یہ اس میں کوئی اسلام کے منافی تو نہیں ہے؟ اس میں
کہ ہم تو فوراً کوئی بھی چھوٹی موٹی مہم ہو اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں. تو واللہ عالم. شکریہ. اچھا، آپ کو تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں. دیکھیے، کافروں کو شیطان تو بڑا خوبصورت دکھاتا ہے کہ یہ سندور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ رسم ہے بڑی خوشی کی. تو ہندوؤں نے تو اس لیے اس کو رکھا کیونکہ وہ شیطانی کام کرتے ہیں، انہوں نے شیطانی نام. ہم نے قرآن کو مذاق بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بنیان و مرصوص کا ہے نا، اس سے پہلی آیت کا ٹکڑا جو ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کا مقابلہ کریں. اللہ. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اس کی پہلی آیت کو بتاتے لوگوں کو. اب بنیان مرصوص کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب سر میں ڈر لگتا ہے. سر قرآن بڑا کلیئر ہے. جس نے قرآن سے رہنمائی کرنی ہے وہ تو قتال فی سبیل اللہ کرنے والوں کو شہید کہتا ہے. وہ کہتا ہے ان کو مردہ بھی مت کہو. بے شک. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدھا جنت میں. سر جی کل آپ نے ایک بہت اچھی کمنٹری بھیجی تھی. دو بزرگ آدمی تھے جو اس کے بنیاد مرصوص پر ان کی تمام وہ آیات آگے پیچھے سے جوڑ کے اس کو بتا رہے تھے. بڑا اچھا وہ آپ نے وہ بھیجا، اس سے بہت زیادہ بات سمجھ آئی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو بڑی کمال کی یہ صورت ہے، اور اس کا خلاصہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ میں اور آپ کو ہمیں ایک فن سمجھ آ جائے کہ قرآن کی آیات کو کس طرح سمجھتے ہیں. اچھا، اب آیت نمبر 829، کوئی آپ کا سوال ہو یا کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. اب آخری بات کہ اس میں جو آیت 27 اور 28، وہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ بنو قریظہ کے بارے میں ہیں. آپ اگر غور فرمائیں نا تو بنو قریظہ کا جرم اتنا بڑا جرم تھا کہ انہوں نے ساز باز کر لی، سازش کر لی، اور تقریباً معاملات طے پا گئے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت نے کام کیا، اللہ کی مدد آئی، اور وہ کافروں کو رات کو طوفان آیا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے. ورنہ اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا، وہ کیا تھا کہ بنو قریظہ کے یہود جو اندر مدینے میں تھے، انہوں نے بات طے کر لی تھی کہ ہم اندر سے حملہ کریں گے، آپ باہر سے حملہ کریں گے، اور اس طرح وہ جو ہمارا دیرینہ خواب ہے نا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، یہ ہو جائے گا. اس پہ وہ رضامند ہو گئے. اور رب کی شان دیکھیں، بالکل ایسے جیسے آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت ایک تو طوفان بھیج دیا، دوسرا ایک شخص جو مومن ہو چکا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دونوں گروپوں کے درمیان ٹوٹ جاؤ. اس نے کمال کی سجیشن اللہ کے ذہن میں ڈالتا ہے نا، کہ اس نے کہا، کافروں سے کہا نہیں، یہ پہلے یہودیوں سے کہا کہ تم ان سے، یہ تو کل باہر چلے جائیں گے اپنے گھر میں، تم ان سے بندے لے لو گارنٹی کے طور پر، جن کو تم یہ چھوڑ دیں بندے تمہارے پاس. اب ادھر ان کو کہا بندے مت دینا. تو اب آپ دیکھیں اللہ کا جب حکم آیا، ان کا بہت بڑا جرم تھا، اگر وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا تو مسلمان اور اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. لیکن رب العالمین نے کس طرح کرم فرمایا، اور پھر ان کا علاج یہ کیا اتنے بڑے جرم کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ہتھیار مت ڈالو، کھولو، جاؤ اور ان کا محاصرہ کرو. آپ نے محاصرہ کر لیا، اور پھر وہ اس محاصرے میں جب تنگ آ گئے تو انہوں نے عظیم نامہ اس پر کیا کہ حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں، کیونکہ وہ جہالت کے زمانے میں ان کے حلیف تھے. تو انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ کمال کا دیا. انہیں پتہ تھا کہ یہ جو یہود گئے ہیں بنی قینقاع اور بنی نذیر جو وہاں گئے ہیں خیبر میں، انہوں نے کس طرح اس جنگ میں سارے قبائل کو جمع کر کے لے آئے. انہوں نے فیصلہ دیا مردوں کو قتل کر دو،
اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا. یہ تھا آیت بیان ہوا ہے آیت 27 اور 28 میں. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. یہ جنگ احزاب پر تبصرہ بہت قیمتی بات ہے قیامت تک کے لیے. مسلمانوں میں کے لیے اس میں جو رہنمائی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال کوئی چیز. سر اس میں یہ بھی تھا کہ وہ بنو قریظہ سے نا ویپنز بھی بہت زیادہ نکلے تھے نا, اسلحہ بھی انہوں نے بہت جمع کیا ہوا تھا, یعنی ان کا ارادہ پکا تھا. نہیں, وہ جو اسلحہ انہوں نے جمع کیے ہوا تھا نا, اس کا لوگوں نے ان سے کہا باہر والوں نے کہ فائدہ اٹھاؤ, ورنہ وہ اصل میں تو وہ اسلحہ بنو قینقاع ہوں, بنو نذیر ہوں, بنو قریظہ ہوں, یہ اسلحہ ان کے پاس تھا. کیوں؟ ان کے بنکرز اپنے تھے, وہ بالکل ہر ایونٹ کے لیے تیار تھے. لیکن یہاں تو آپ جس اسلحے کا آپ ذکر کر رہی ہیں نا, وہ ذکر آپ دیکھیں تو اس کو جب انہوں نے چھوڑا تو جو وہاں سے زریں اور تلواریں نکلی ہیں وہ ان کا ساری تعداد موجود ہے. لہذا انہوں نے اسلحہ تو جنرلی جمع کر رکھا تھا, لیکن یہ موقع تھا کہ اگر وہ استعمال کر جاتے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا, تو پھر اسلام اور مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل سر جی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہاں, لیکن کربلا اگر جیسے پاکستان اور انڈیا کی ہوئی ہے تو کہاں اسلام زندہ ہو گیا؟ ہم نے اسلام کی برکتیں اور فیوز سمجھ لیے ہیں؟ بتائیں نا مجھے. سر وہ تو نہیں ہوا, بٹ ہمارا جو یقین ہوتا ہے وہ مستحکم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم بالکل, اس مومنوں کا کو کوئی شبہ نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سعدیہ. لیکن ہمارا مسلمان آج کتنا بدبخت ہے. آج بھی مسلمان عرب حکومتوں کے لیے کس قدر یہ بت پرستی, یہ سارے جو اسلام جن کے کلا کما کرنے کے لیے آیا, وہ ان کو کتنے عزیز ہیں, ان کو کتنا پیارا ہے مودی. دیکھیں کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے ان کی انڈیا میں. کس طرح انہوں نے بدبختی سے نیگلیکٹ کیا ہے ان بچوں, عورتوں, بوڑھوں کو جو وہاں فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. کوئی سوال یہاں تک کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو, اور آیتوں کو سمجھنے کا, خلاصہ تیار کرنے کا فن جو ہے وہ کس طرح. اچھا, ایک اور بڑی خوبی ہے تدبر القرآن کی. وہ خوبی میں آپ کو بتاتا ہوں, اور آپ خود اس وقت مزہ آئے گا جب آپ عربی خود سمجھیں گے. تو کہ صاحب تدبر نے ٹیکسٹ کے بالکل قریب رہ کے ساری تفسیر کی ہے, اور اس تفسیر کی چاشنی اس وقت آپ کو مزہ دیتی ہے جب آپ خود عربی سمجھتے ہوں. لہذا میں نے ابھی شروع میں اپنی بہن سے بات کی ہے جو درس میں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے وہ لے لی ہے, اور میں اس کو, تو میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں میرا بالکل ان بائسڈ ایکسپیرینس ہے. آپ کسی ایک کے غلام نہ ہو جائیں. ہر مفسر کی اپنی خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے, اور انہی خوبیوں سے استفادہ کیجیے جتنا ممکن ہے, لیکن کسی کے غلام مت بن جائیے. ہم غلام اگر ہیں, ذہنی غلام ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے صحابہ صحابیات کے. یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ سر. جی سر. جزاک اللہ. اچھا, اب آگے چلتے ہیں آیت 28 تا 35. اسلام قرآن و سنت کا نام ہے, اور یہ آئے ہیں انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے, انسانوں کی اصلاح کے لیے. تو آیت 28 تا 35 کا جو مضمون ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں صفحہ نمبر 5 کی بات کر رہا ہوں کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کی وضاحت
اور ان کے مقام کی مناسبت سے آگاہ کرنا، یہ ہے ان کا مقصد۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی ذمہ داریوں سے ان کو کیوں آگاہی کری جا رہی ہے؟ تاکہ مسلمان معاشرے میں عورتوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے گھر کی خواتین کیسی تھیں اور ہمیں کیا بننا ہے، اور آپ کے لیے وہی نمونہ ہونا چاہیے۔ آج بدقسمتی دیکھیں ہمارے، اللہ اکبر، میں کیونکہ مغرب کو پوری اچھا طرح دیکھ کے آیا ہوں، سمجھ کے آیا ہوں، اپنے معاشرے میں ہم کام کر رہے ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کس قدر ہم ان مغربی عورتوں کی وہاں تذلیل کی انتہا دیکھیں۔ وہ نہ بیٹی ہے عورت اس معاشرے میں، نہ ماں ہے اور نہ بیوی ہے، وہ ایک کمرشل کموڈٹی ہے اور اسی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور آج مغرب میں آپ کو کتنی عورتیں ملیں گی جنہوں نے شادی کا نام بھی نہیں لیتی اور جاب کر رہی ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بچے پالنے کی۔ بھائی اگر آپ نے حرامی بچے پیدا کرنے ہیں تو پھر آپ کا وہی حال ہوگا جو آپ کا افغانستان میں ہوا ہے۔ حلالی بچے مجاہدین تھے، انہوں نے ان کافروں کو ساری ٹیکنالوجی کے باوجود شکست دی، عبرتناک شکست دی۔ جزاک اللہ۔ تو گویا یہاں دیکھیں قرآن ایک ایک بات جو ہے نا بڑی قیمتی ہے۔ تو یہاں خواتین کی اصلاح کے لیے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہدایات دی جا رہی ہیں، اب اگر آپ آیت 28 میں آئیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی قل لازواجک، اللہ اکبر، ذرا غور سے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پسند ہے تو آؤ، میں ابھی تمہیں فتعالین امتعکن واسرحکن سرحا جمیلا۔ اگر تمہیں آخرت پسند نہیں، آخرت کی دائمی زندگی، اس کے نعمتیں، اس کے بے شمار وہ جنت جس کی خوبیاں قرآن کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے، تو اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے بلکہ یہ دنیاوی زندگی پسند ہے جس میں اللہ نے آپ کو بھیجا کہ آپ اس آخرت کو کمائیں، تو اگر یہ تمہیں پسند ہے اور اس کی زینت پسند ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے تمہیں فارغ کر دوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ رَسُولَهُ، اس کا رسول پسند ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے، قرآن و سنت کی پیروی کر کے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور وہ آخرت کا گھر جہاں دائمی نعمتیں، ابدی نعمتیں ہمیشہ کے لیے، نُؤْتِیہا اجرا مرتین، پھر اللہ کہتے ہیں میں تمہیں نبی ازواج مطلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 2 اجر دوں۔ کیوں؟ یہ تم نے جو نمونہ پیش کیا باقی مسلمان عورتوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور آخرت میں عزت کا رزق، اللہ اکبر، عزت کا رزق کیا ہے؟ وہ جو نعمتیں ہیں بے مثال اور لازوال۔ آپ اور میں یہ پڑھیں تو کتنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کس قدر یہ آپ خواتین کے لیے کتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ دنیا کو آخرت کے پیش نظر رکھ کے گزارو۔ آخرت میں کامیاب ہو کر اللہ کا گھر جنت میں ملے گا تو کمال ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کیا قرآن کی ترغیب ہے، کس طرح قرآن، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح اگر تم نے کوئی غلط کام کیا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو بھی تم میں سے کوئی برا فحاشی کا کام کرے واضح، یضاعف لها العذاب ضعفین، 2 عذاب اس کے لیے، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ تو نمونہ ہے، تو آپ کے لیے 2 عذاب۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا،
اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کے لیے کیوں آسان ہے؟ جلدی سے بتائیں، دلیل بتائیں اپنے، تاکہ میرے پر اور آپ کے پاس پہلے دلیل ہو، پھر ہم دوسروں کو بتائیں کیوں اللہ کے لیے آسان ہے. جلدی بتائیں. سر کن کہنے کی دیر ہے. سر عزیز ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ساری جو ہے نا ساری اللہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے اللہ قبضے کے میں لیے اس لیے بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں. یہ آپ نے اللہ کو ان کے سارے اعمال کا علم ہے. یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. یہ اللہ کے لیے اس لیے آسان ہے کہ اللہ نے پہلے صاف صاف بتا دیا یہ ہے جنت، اہل جنت کے کرنے کے کام، یہ ہیں اہل دوزخ کے کرنے کے کام. اور یہاں اس آیت میں بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو کہ تمہارا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ تمہیں یا تو جنت میں رزق کریم ملے گا اگر مان اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گی، اور اگر نہیں کرو گی تو اللہ کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس نے تمہیں دنیا میں بتا دیا اور سارے اختیارات جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے. اس لیے اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ وہ عذاب اس لیے نہیں دے رہا کہ اس نے پہلے کھول کے باتیں بتائی نہیں تھی جیسے یہاں بتا رہے ہیں. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. بڑے لاجیکل طریقے سے لوگوں کے سامنے بات رکھیں تاکہ لوگ اس دیکھیں نا. میں اب مجھے بالکل پتہ ہے کہ یار رب نے قرآن میں تو کھول کھول کے بتا دیا، اور قرآن میں اصول بتا دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ میرے سامنے رکھ دیا، مجھے بتا دیا کہ یہ تم نے کرنا ہے. اور اگر میں نے نہ کیا تو اس کے لیے جب اس نے میرے لیے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے. قرآن کتاب مبین ہے، واضح کھول کھول کے بیان کرتا ہے، طرح طرح سے سمجھاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر میں نے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ حق بجانب ہوگا. اس کے لیے یہ کام کرنا بالکل آسان ہوگا، کیونکہ اس نے مجھے پوری طرح بات سمجھا دی ہے. طاقت قدرت اس کے پاس ہے، خزانے اس کے پاس ہیں. اب وہ جو سزا دینا چاہے وہ بالکل برحق عین عدل و انصاف کے مطابق کام کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح 30 اور 31 میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جن کے لیے رزق کریم بھی ہے اور جو برے اعمال کریں گی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتایا ہے. اور پھر یہاں بتا دیا آیت 33 میں وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ، اور یہ بناؤ سنگار جاہلیت کے زمانے والا مت کرو. اچھا یہ ایکسکیوز می، یہ جو 32 آیت ہے اس میں جو بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مردوں کے ساتھ کس طرح ہمیں بات کرنی ہے، تو یہ ہم سب مسلمان عورتوں کے لیے ہے نا کہ ہمیں بھی یہی رویہ اختیار کرنا ہے؟ 100% بالکل یہ حکم ہر مسلمان عورت کے لیے ہے. یہ جو آج خواتین بھی آپ جائیں نا تو پتہ نہیں کس لجاجت سے بات کرتی ہیں، کیونکہ نوکری میں ان کا یہ فرض ہے، عین ہے. اور پھر وہ جناب کس طرح برے خیالات لوگوں کے دلوں میں جنم لیتے ہیں، اور وہ کس طرح ایک ہنسی مذاق کا ماحول ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں مسلمان عورتوں کے لیے ہیں، کیونکہ سمجھائی جا رہی ہیں ازواج مطہرات کو، اور اس کے بعد یہ فرائض میں داخل ہو گیا مسلمان عورتوں کے لیے. جزاک اللہ. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا ہے؟ یہ بڑی آپ ماڈرن عورتوں سے بات کریں نا کہ گھروں میں ٹکی رہو، بھائی یہ تو بڑا ظلم ہے، نعوذ باللہ، وہ فوراً کہیں گی. آپ مجھے بتائیں اللہ نے کیوں کہا کہ آپ اپنے گھروں میں ٹکی رہو؟ سر گھر میں رہ کے گھر کا انتظام سنبھالو، بچوں کی بہترین پرورش کرو اور مثالی خاندان بناؤ. شاباش، یہ ہے اصل کام. معاشرت سدھرے گی افراد سے، افراد سدھریں گے تربیت سے، اور سب سے پہلی تربیت ماں کی گود ہے، بچپن ماں کا ہے، لڑکپن باپ کا ہے، جوانی معاشرے کے لیے.
سر جی یہی تو ظلم ہے کہ آج کی عورت اس چیز کو نہیں سمجھتی. وہ کہتی ہے میں نے تو تعلیم حاصل کیا تو میں نے اس لیے تھوڑی کیا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں, میں کچھ کروں, میں باہر نکلوں, تبھی تو معاشرہ خراب ہو رہا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس کا عینی